اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6639، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج میں رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک کے یہاں ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اس پر ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا، اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو تمام بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے، اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ حدیث نمبر 6640، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہدیہ کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے لگے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے الفاظ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 6641، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں، یعنی عرب لوگ جو اکثر ڈیروں اور خیموں میں رہا کرتے تھے، ان میں کسی کا ذلیل و خوار ہونا مجھ کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کا۔ یحییٰ بن بکیر راوی کو شک ہے کہ ڈیرے کا لفظ بصیغہ مفرد کہا یا صیغہ جمع۔ آپ کوئی ڈیرہ والا یا ڈیرے والے ان کو عزت اور آبرو حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ آن رسول اللہ نے فرمایا، ابھی کیا ہے، تو اور بھی زیادہ خیر خواہ بنے گی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ پھر ہند کہنے لگی، یا رسول اللہ، ابو سفیان تو ایک بخیل آدمی ہے، مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس کے مال میں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تو دستور کے موافق خرچ کرے۔ حدیث نمبر 6642، اردو ترجمہ۔ مجھ سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے 1/4 رہو؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے 1/3 حصہ ہو جاؤ؟
صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے۔ حدیث نمبر 6643 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے سنا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن مجید کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 6644 اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو حبان نے خبر دی، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رکوع اور سجدہ پورے طور پر ادا کیا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی کمر کے پیچھے سے تم کو دیکھ لیتا ہوں جب رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ حدیث نمبر 6645 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی حشام بن زید سے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کی انصاری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ آن رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ الفاظ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 6646 اردو ترجمہ۔ اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تحقیق اللہ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ جسے قسم کھانی ہے اسے بشرط صدق چاہیے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے۔ حدیث نمبر 6647 اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے، اور کی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا واللہ پھر میں نے ان کی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی، نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ مجاہد نے کہا سورہ احقاف میں جو اسارتم من العلم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہوں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل اور محمد بن ولید زبیدی اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے بھی زہری سے روایت کیا، اور سفیان بن عینیہ اور معمر نے اس کو زہری سے روایت کیا۔ انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیر اللہ کی قسم کھاتے سنا۔ روایت میں لفظ اسارتہ کی تفسیر آسرہ کی مناسبت سے بیان کر دی کیونکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 6648 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذور کی حدیث نمبر 6639 سے
6648 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔